یہ میرے ہاتھ میں تالمود ہے. یہ تالمود بنیادی طور پر یہودیوں کے ربائیز جو تھے بڑے بڑے, انہوں نے بعد میں لکھی, کیونکہ ان کے ہاں سے تورات اور باقی چیزیں جو تھیں وہ ضائع ہو چکی تھیں, اور اس تورات کا اور ان کے صحیفوں کا اگر کوئی وجود موجود ہے تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی وہ پرانا عہد نامہ جو اس کے اندر موجود ہے, جس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت دانیال علیہ السلام, حضرت یسوع علیہ السلام, ان ساروں کی مختلف قسم کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. آج کل جس چیز کا شورا ہے اسرائیل کے اندر, اور جس کے بڑے بڑے بورڈ جو ہیں اسرائیل کے بازاروں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں انہوں نے, وہ ہے حزقیل 38-39. یہ میرے ہاتھ میں یہ حزقیل ہے اردو والا, اور اس کے بعد میں انگریزی کے بھی آتا ہوں, کیونکہ زیادہ تر انہوں نے اس کی انٹرپریشن انگریزی میں کی ہے, اور یہ بائبل چونکہ کچھ 200 سال پرانا اردو ترجمہ ہے, اور اس کا ویسے ہی ترجمہ کیا گیا جیسے ہمارے پرانے قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا تھا. اب اس میں ذرا سا اس 38 کو پڑھتا ہوں. خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد, جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے. اچھا, یہاں انہوں نے بیسیکلی ماجوج جو ہے میگوگ, گوگ اینڈ میگوگ, گوگ جو ہے وہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ وہ ایک علاقہ ہے, اور میگوگ ایک علاقہ ہے, اور گوگ اس کا رہنے والا ہے. اور یہ ریولیشن کے بارے میں آگے جا کے کہیں نہ کہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس سرزمین کا اصل میں حاکم ہے, اور جو آخری دنوں میں مقابلہ کرے گا کن کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو کہ وہاں پر مسیح کی سلطنت قائم کرنا چاہیں. اور روش اور مسک و توبل کا فرما روا ہے. روس, مسک و توبل کا متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر, اور کیا خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جو روش اور مسک اور نوبل کے فرما روائیں, میں تیرا مخالف ہوں, اور میں تجھے پھرا دوں گا, اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں, جو پھریاں اور سپریں لیے ہیں اور سب کے سب تیز زن ہیں, کھینچ نکالوں گا. اور ان کے ساتھ فارس یعنی ایران, اور کوش اور فوت جو سب کے سب سپر بردار اور خودپوش ہیں, جمر اور اس کا تمام لشکر, اور شمال کی طرف سے اہل تجرمہ اور ان کے تمام لشکر, یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں. تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر, اور تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے, اور تو ان کا پیشوا ہو. اب بہت دنوں بعد تو یاد کیا جائے گا, اور آخری برسوں میں یعنی اینڈ ٹائمز میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبے سے چھڑائی گئی ہے, اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان فراہم کیے گئے ہیں, اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھ آئے گا, لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے, اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے. تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا, اور بادل کی طرح زمین پر چھا جائے گا. تو اور تیرا نام لشکر, اب بہت سے لوگ تیرے ساتھ ہیں. خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مظلوم تیرے دل میں آئیں گے, اور تو ایک بہت بڑا منصوبہ باندھے گا. یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ لیا. اب ذرا سا اس کو جو انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں انہوں نے, جس پیشگوئی کے پاس حزقیل 37 اور 38 کی اسی پیشگوئی کی بنیاد کے اوپر یہ سب لوگ یہاں پہنچے. اب اس کے بارے میں حزقیل 37 کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 1948 میں جب اسرائیل بنا ہے تو حزقیل 36 میں کہ God would draw the Jews back into their own land again. یعنی یہ حزقیل 36 حزقیل میں کہا ہے کہ اللہ یہودیوں کو واپس ان کی سرزمین میں لے آئے گا. جینا بکم لفیفہ جو قرآن کے الفاظ. In Ezekiel 37, God promised that Israel will become a fruitful land. یعنی یہ اسرائیل جو ہے سرسبز علاقہ ہو چکا ہوا ہے. ایک زمانے میں جب یہودی وہاں پر آئے تھے تو بالکل مکمل طور پہ بے آب و گیا جگہ تھی, فروٹفل لینڈ. اور اس کے بعد انہوں نے سمری میں لکھا ہے ٹوڈے اسرائیل ون آف دا ورلڈز ٹاپ پروڈیوسرز آف دا فروٹ ویجیٹیبلز اینڈ فلاور. آپ اندازہ کریں کہ جتنی کھجوریں ہم مدنی کھجوریں پر لے کے کھاتے ہیں یہاں پر, میں نے وہاں باقاعدہ بیروت میں پاکستان کے بے شمار لوگ, خاص طور پہ لاہور کے ایک دو لوگوں کو دیکھا ہے جو اسرائیل سے کھجوریں منگاتے تھے, وہاں بیروت میں پیک کرتے تھے, اس پہ مدینہ منورہ کا وہ نقشہ وقشہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ لگا کے یہاں بیچتے تھے. اس کے بعد
Ezekiel 38 جو بہت امپورٹنٹ ہے, reveals that just before the final 7th week of the دانیال علیہ السلام نے ان کا 7 ہفتوں کا ایک بتایا تھا کہ وہ مختلف ہفتوں کے حساب سے اس کو تقسیم کرتے ہیں. نیشنز ٹو دی ڈسٹنٹ نارتھ, یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے کہ دور کے شمال کی اقوام, رشیا, ایران, لیبیا اینڈ ادرز ول کم اگینسٹ اسرائیل ٹو ٹیک دیئر نیچرل ریسورسز. اب یہ وہ نقشہ ہے کہ جو ان کی کتابوں کے اندر آج کے وقت, جیسے ہمارے ہاں فتن کی کتابیں بہت چھپ رہی ہیں, ویسے وہاں بھی ریولیشن اور فتن کی کتابیں, یہ وہ نقشہ ہے جو ایزیکیل 38 39 کا وہ بتاتے ہیں کہ یہ اسرائیل ہے, اور یہ اس نارتھ کی طرف سے, لیبیا کے علاقوں کی طرف سے یہ وہ لوگ آئیں گے, اور اس طرف سے ایران سے, پرشیا سے, یہاں تبریز سے ہوتے ہوئے یوں لوگ آئیں گے, اور یہ گوگ اور مگوگ کا رشیا کا علاقہ آئے گا, اور آرمینیا جو ہے اس کو توگراما کہا گیا ہے ایزیکیل کے اندر, یہاں سے جو ہے یہ ترکی کے علاقے کے اندر خاص طور پہ ترک آئیں گے, اور کسی حد تک یہ جو حبش کا علاقہ ہے ایتھوپیا, یہاں سے لوگ جو ہیں یہ اسرائیل پر حملہ آور ہوں گے, اور یہ جو ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اب میں ذرا سا ان کا نقشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. اب the Jews who were living in the Jerusalem during the time he was there, that when they see the abomination of dissolution, command to the worship the image of the beast spoken of the Daniel the prophet, they should flee Jerusalem for the mountains immediately. وہاں پر اس پہاڑ کے اوپر وہ موجود ہوں گے. اور اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بیٹل کا نتیجہ کیا نکلے گا. نمبر 1, when the Russia and Iran come against the nation, یہ ورس 18 ہے, اور وہی 38 حزقیل 38 جو ہے, جو سب سے اہم ترین چیز اس وقت اسرائیل کے مختلف قسم کی روڈوں کے اوپر لکھا ہے, اس کی ورس 18ویں اس کی ورس ہے. وہ کہتے ہیں رشیا ایران ول کم اگینسٹ دا نیشن آف اسرائیل, دا گاڈ آف دا بائبل اسٹیٹس دیٹ ہی ول انٹروین اینڈ شو مائی فیوری, اللہ اپنے غضب و غضب کو دکھائے گا. پھر ورس 19, ایٹ دا ٹائم آف دس بیٹل اینڈ دا انٹروینشن بائی دا لارڈ اے گریٹ ارتھ کوئک ول ٹیک پلیس ان اسرائیل, بہت خوفناک قسم کا زلزلہ آئے گا. دا گاڈ ول ڈسٹرائے دا انویڈنگ آرمیز آف آرمی, اور وہ جو اس زلزلے کے اندر جو رشیا کی آرمی ہوگی, جو کہ گوگ آف میگوگ والی جو آرمی ہوگی, یاجوج اور ماجوج, ہمارے ہاں تو وہ یاجوج اور ماجوج کو ایک ساتھ بیان کیا گیا سورہ کاف کے اندر, لے کے جان ایران اینڈ ادرس بائی دی pestilence, bloodshed, flood rain, great hailstorm, fire and brimstone. This is very similar to what Yahweh did to the 2 cities of Sodom and Gomorrah in Genesis. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر باقاعدہ پتھر پھینکے گئے تھے, ان کے اوپر خون کی بارش کی گئی تھی, آگ کی بارش کی گئی تھی, اور زبردست قسم کے طوفان ان پہ آئے تھے, ویسے طوفان ان پر آئیں گے اور یہ مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. اینڈ آفٹر مینی ڈیز یو ول بی وزٹڈ ان دا لیٹر ایئرس, یو ول کم ان ٹو دا لینڈ آف دوز براٹ بیک فرام دا سورڈ اینڈ گیدرڈ فرام مینی پیپل آن دا ماؤنٹین, جو میں نے ابھی پڑھی ہے اردو کے اندر, آف اسرائیل وچ ہیڈ لانگ بین ڈیسولیٹ اینڈ دے ور براٹ آؤٹ دا نیشن and all of them dwell safely. یہ ایزیکیل 38 کی 8ویں آیت. یہ اب یہ پوری کی پوری جو ہسٹری ریکارڈ کی گئی ہے ایزیکیل کی, اس کے اندر اب اکثر اوقات وہ کہتے ہیں یہ کنفیوژن ہے کہ کیا یہ ارمیگڈون ہے, یعنی یہ ملامت الکبریٰ ہے. تو کہتے ہیں نہیں, یہ ملامت الکبریٰ نہیں ہے, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. ملامت الکبریٰ وہ ہے کہ جس کے اندر وہ آخری صورتحال جو ہے وہ پیش آئے گی, اس میں چاروں طرف سے لوگ اس پہ دوڑیں گے. اور مینی اسکالر ڈسکرائب دا نیشنز آف گوگ ایز رشیا اینڈ دا لینڈ آف دا میگوگ. اور بیٹ آف ایزیکیل کے بارے میں انہوں نے یہ اسی کے بارے میں انہوں نے اس کنفیوژن کو دور کیا ہے کہ اس دور کے اندر 38 describes the event of the last days in which ancient cities are described in the current events. The names of the Gog and Magog, Mashah کو Mashah کا, Tubal, Put, Cush and Persia
are understood today as lands of the formerly known in the regions of the Black Sea, ब्लैक सी का जो इलाका है, ये जो टर्की के इर्द गिर्द है, एंड द कैस्पियन सी, कैस्पियन सी का जो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और उसके ऊपर रशिया है. रोश में भी डिजिग्नेशन फॉर रशिया. द प्रिंस ऑफ रोस कुड रेफर टू द, आजकल वो कहते हैं बाकायदा कि चूँकि प्रिंस ऑफ रोश है तो ये व्लादिमीर पुतिन का जो नाम है ये तकरीबन मिलता जुलता है, तो उसी तरफ आया है. और रोश को वो रशिया कहते हैं, मैशिच को मॉस्को कहते हैं, और टूबल को टोब्लॉस्क कहते हैं. अब इसी के बारे वो कहते हैं कि अब देखें कि एक आर्टिकल लिखा गया था बहुत बड़ा कि अक्टूबर 20, 2023 में उन्होंने कहा कि रशिया एंटर्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद इसराइल एज ऑफ दिस मॉर्निंग. रशिया इज इन नेगोशिएशन विद हमास अ फर्दर एंटरिंग इनटू द नेशन डिस्क्राइब्ड बाय एसकेएल 38. क्योंकि रशिया ने उस वक़्त बशार अल असद की भी बहुत मदद की थी, इसलिए वो समझते हैं कि रशिया जो है ना वो हमारे उनमें हमारे मुखालफ उस तरह पेशगोई के मुताबिक आएगा. असल चीज़ जिसकी तरफ मैं अब तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये वो सारी की सारी पेशन गोइयाँ हैं जिसके बारे में वो समझते हैं कि अब मुकम्मल तौर पर पूरी हो गई हैं. मसलन सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुनिया पूरी में 2000 साल तक ज़लील व रुस्वा थे, और फिर उसके बाद कोई कौम उनको मानने को तैयार नहीं थी. आप सोचें कि बार बार मैंने तारीख उनकी दोहराई है कि जब 70 ईस्वी में उनको पहली दफ़ा उसने टाइटस ने उनको आके तबाह बर्बाद किया है तो उनको यहीं छोड़ गया था, लेकिन फिर यूनानी जो थे वो वहाँ आकर आबाद हो गए और उन्होंने कहा कि देखो सुबह सवेरे तुम एक ख़ास मैदान में से नंगे मर्द होके गुजरोगे और जिसके खतने हुए होंगे हम उसको भी कत्ल कर देंगे और उनकी माँ को भी कत्ल कर देंगे. और पहली दफ़ा उन्होंने एक आर्टिफिशियल गोश्त जो था वो उसको ईजाद किया था, जो अपने उसके इर्द गिर्द अपने आला तनासल के इर्द गिर्द लगाते थे और वो गुजरते थे, और जो पकड़े जाते थे फिर उनको मारा जाता था, कत्ल किया जाता था. यहाँ से वो निकले हैं कुरान की वो पेशगोई जो है कि वो कत्ता ना हम फिल अर्द वमा, दुनिया पूरी के अंदर वो फैल गए. यहाँ पर भी जो बेशुमार मैंने देखा है कि जो डिवाइन, ये देखें डिफीट एंड आफ्टरमैथ. God destroys the invading coalition using terrifying natural and the supernatural calamities. This include massive. उसके बाद the cleanup. जब ये सब कुछ हो जाएगा, जब ये मर जाएंगे उनके नज़दीक, the devastation is so immense that it will take Israel 7 months to bury all the falling invaders in a designated area known as the Valley of Hamon-Gog. Additionally, the weapons and the armor left behind are used as fuel for fires for 7 years. कि उनके जो हथियार होंगे उनको वो इस्तेमाल करेंगे फ्यूल के तौर पर, और उनको 7 महीने लगेंगे इनकी लाशों को वहाँ पर दफन करने के लिए, जो कि यहाँ इसराइल पर हमला करके आएंगे. Banquet of birds. God invites the birds and wild animals to great sacrifice feast on the mountains of the Israel to gorge themselves on the flesh and blood of the fallen warrior. वो जो उनकी लाशें वहाँ गिरी होंगी, ये हमारे अहादीस के अंदर भी मिलता है कि याजूज और माजूज के साथ यही होगा, लेकिन वो समझते हैं और उनका है कि याजूज और माजूज जो हैं ये इनकी लड़ाई जो है वो बड़ी लड़ाई के से पहले होगी, और बड़ी लड़ाई के बारे में वो कहते हैं कि वो लड़ाई एंटी क्राइस्ट की तरफ से होगी. और एंटी क्राइस्ट के बारे में उनका तसव्वुर ये है कि ये मुसलमानों की तरफ से होगी, और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को वो एंटी क्राइस्ट समझते हैं, और वो कहते हैं कि वहाँ से पूरी दुनिया की नेशंस जो हैं उनके साथ आएंगी और वो उनको तबाह बर्बाद करेंगी, और यहाँ पर ये मसाया जो है वो उनका उस आलमी हुकूमत को कायम करेगा. और वो समझते हैं कि इस छोटी सी लड़ाई में जो अब हो रही है इसके अंदर वो अरब का इलाका, ईरान का इलाका और ये सारे का सारा रशिया जो है इस पूरे इलाके के अंदर अपनी हेजेमनी को कायम कर लेंगे.